ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کورس کے جو ہے ٹوٹل 100 موضوعات ہیں، اور یہ جو موضوعات ہیں ہم نے اس طریقے سے تقسیم کیے ہیں کہ آپ کو روزانہ ہم 5 موضوعات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے 20 دن کے اندر جو یہ موضوعات آپ کے سامنے مکمل ہو جائیں گے۔ اور اس کا جو دورانیہ ہوگا 5 موضوعات کا تقریباً 15 سے 20 منٹ تک کا ہوگا، اور اس میں جو ہے مستند جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی سیرت کے حوالے سے۔ تو اگر اس سے پہلے کوئی اگر آپ سیرت کا کوئی کورس جوائن نہیں کر سکے ہیں، یا سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھے ہیں، یا سیرت سے تھوڑی وابستگی نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اس کورس کو جو ہے ابتدا سے انتہا تک جو ہے آپ اس کو سنیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیں ذرا اس کورس کو شروع کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا بھی یہ کن کن جگہوں سے جو ہے یہ لیا گیا ہے، اس کے مراجع کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، حیات طیبہ، اس کو آپ سب سے پہلے 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک کتنی تھی، 63 سال تھی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ نبوت سے قبل کا، یعنی 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت ملتی ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہے، نبوت کے بعد، یعنی قبل از نبوت 40 سال اور بعد از نبوت 23 سال تقریباً۔ تو یہ 2 حصے ہو گئے۔ اب پھر جو ہے بعد از نبوت جو 23 سال ہیں، نبوت کے بعد کی جو 23 سال ہیں، ان کو آپ مزید ڈیوائیڈ کریں 2 حصوں کے اندر، ہجرت، قبل از ہجرت اور ہجرت کے بعد، یعنی ہجرت سے پہلے کا عرصہ جو ہے تقریباً آپ دیکھ لیں 53 سال کی عمر میں جو ہجرت ہوئی ہے، تو یہ 13 سال بنے، اور یہ جو دور کہلاتا ہے یہ مکی دور کہلاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے کا جو دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں تشریف فرماتے، تو اس کو مکی دور کہتے ہیں، اور 53 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اسے کہتے ہیں مدنی دور۔ تو یہ جو عرصہ تھا یہ 10 سال کا تھا، جو مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہے ہیں۔ اب ذرا آپ دوبارہ سے یہ کیٹیگرائز کرتے ہیں، اس کو دوبارہ سنیے گا ذرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی، 63 سال، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، یعنی قبل از نبوت 40 سال اور بعد از نبوت 23 سال، 63 کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ پھر جو 23 سال ہیں بعد کے، اس کو ہم نے مزید 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ ہجرت سے پہلے یعنی کتنے، 13 سال، اسے مکی دور کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد 10 سال جو مدینے میں گزارے اسے مدنی دور کہتے ہیں۔ تو یہ ایک خاکہ جو ہے آپ کے سامنے 63 سالہ زندگی کا آ گیا۔ اب اس کی جو مراجع ہیں، کہاں سے یہ لیا گیا ہے، اس کے اندر کن چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا اور کہاں سے جو ہے اس کو لیا گیا ہے، تو یہ سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں قرآن کی جو ہے آیات وغیرہ ڈسکس کی جائیں گی، ان کو ذکر کیا جائے گا، ان کا حوالے دیے جائیں گے، اور پھر بخاری و مسلم کی جو ہے وہ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اور اس کے اندر الرحیق المختوم اس کے بھی جو ہے اس سے چیزیں اخذ کی گئی ہیں، اور جو ہے اسی طرح زاد المعاد، یہ بھی سیرت کی کتاب ہے، منتخب سیرت مصطفیٰ، اس سے بھی جو ہے چیزیں اخذ کی گئی ہیں، اور السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ، اور اسی طرح اور دیگر جو سیرت کی کتابیں ہیں وہ ان سے جو ہے اس سیرت کورس کو جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو ہم اس کی بنیادی تعریفیں جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں سیرت کورس اسٹارٹ کرنے سے پہلے۔ تو دیکھیں سیرت نبوی کی پہلے تعریف جان لیں، سیرت نبوی کی تعریف کیا ہے، سیرت کہتے کس کو ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، ان کے حالات، واقعات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متعلق اشخاص ہیں ان کے احوال کے بارے میں بھی زمانی ترتیب کو مد نظر رکھ کر جو علم حاصل کیا جاتا ہے اسے علم و سیرت کہتے ہیں۔ وہ جو سیرت جو علم کہلاتا ہے وہ علم و سیرت کہلاتا ہے۔ اب دوبارہ ذرا سن لیے گا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سیرت نہیں کہتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات اور آپ سے متعلق اشخاص کے احوال کے بارے میں بھی زمانی ترتیب کو مد نظر رکھ کر جو علم مرتب کیا گیا ہے وہ سیرت کا جو ہے علم سیرت کہلاتا ہے۔ اب ذرا یہاں سمجھیے گا، جیسے محض یعنی آپ کو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک حیات کو خالی سیرت نہیں کہتے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو متعلقین تھے ان کے حالات بھی سیرت میں شامل ہیں۔ مثلا آپ دیکھ لیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات بھی سیرت میں شامل ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب، حضرت بی بی آمنہ وغیرہ کے حالات بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ ان سب کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ تھا۔ اب آگے جو ہے دوسرا جو ہے پوائنٹ ہے وہ پڑھنے کا یہ ہے کہ سیرت نبوی پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں، یا آپ کیوں پڑھ رہے ہیں سیرت۔ تو ہر علم کا کوئی بھی آپ چیز سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو یہ سیرت کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے جو ہے کیا مقصد ہے اس کا، تو اس کے چند ایک مقاصد ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو پڑھ کر آپ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حق ادا ہو سکے۔
کیونکہ آپ اتباع کریں گے ہی تب نا جب آپ کو اس شخص کے بارے میں علم ہو کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کس طرح اڑتے تھے، وہ کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے، ان کا اڑنا بچھونا کس طریقے سے تھا، تبھی آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں. اتباع تبھی ممکن ہے، بغیر جانے ممکن نہیں ہو سکتا. اور دوسرا، قرآن میں جو ہے وارد، قرآن و سنت میں جو وارد احکامات ہیں ان کی عملی تطبیق بھی ہو سکے گی جب آپ سیرت پڑھ لیں گے تو. اور تیسرا کیا ہے، سیرت نبوی سے حاصل ہونے والے دروس کو جب جان لیں گے تو اس سے آپ کے اندر بلند ہمتی پیدا ہوگی اور اللہ کے دین کی بلندی کا جو ہے وہ آپ کو علم ہو سکے گا. اور چوتھا کیا ہے، سیرت نبوی کو جان کر قرآن مجید اور جو ہے خصوصاً اسباب نزول جو ہے ان کا بھی پتہ چلے گا، ناسخ اور منسوخ کا بھی آپ کو علم ہو سکے. اسباب نزول کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، بسا اوقات کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آیت کسی سبب کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ اس کے پیش نظر جو ہے وہ آیتیں نازل ہوتی ہیں. تو جب آپ سیرت کے مکمل آپ پڑھ لیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا، جب وہاں اس وقت موقع محل کے حساب سے جب کوئی واقعہ رونما ہوگا تو وہاں پر میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت بھی ڈسکس کر دوں گا کہ یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی تھی. تو آپ کے سامنے اسباب نزول بھی پتہ چل جائیں گے اور ناسخ و منسوخ کا بھی علم آپ کو ہو جائے گا. پانچواں کیا ہے، سیرت نبوی کو جان کر آپ کو جو ہے علم تفسیر، علم حدیث، علم عقیدہ، علم شریعت، علم اخلاق، علم معاشرت، علم تربیت وغیرہ کا بھی جس کو بھی آپ جان سکیں گے. اور چھٹا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور معجزات آپ سیرت کے بغیر آپ کے لیے سیکھنا ممکن ہی نہیں. آپ کو معلوم ہی تب چلیں گے جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کیا تھے. اور اسی طریقے سے میں نے چونکہ آپ سے سٹارٹنگ میں ذکر کیا تھا کہ اس سیرت کورس کے اندر صرف مستند جو حوالے جات ہیں اسی کو ہم نے ذکر کیا اور اس کورس کو ڈیزائن بھی اسی کے اندر ہی کیا گیا، اسی حساب سے ہی کیا گیا. اور جو ہے اس میں یعنی قرآن اور احادیث ہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو سیرت نبوی کے متعلق جب آپ اس کو کریں گے تو پھر اس کے متعلق، سیرت کے متعلق جو وارد صحیح روایت کو جب آپ جان لیں گے تو پھر من گھڑت روایت اور قصوں سے آپ کیا ہو سکیں گے، بچ سکیں گے. آپ اس سے آپ کا علم ہو جائے گا، یار یہ جو ہے یہ من گھڑت قصہ ہے، ریئلٹی میں پڑھ چکا ہوں جو بخاری و مسلم کے اندر اور قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی ہے وہ اس طریقے سے ہے. تو اب جو ہے ہم موضوعات کا جو ہے آغاز کرتے ہیں. موضوع نمبر 1 میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ سلطنتیں اور ادیان. ہم جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے کہ ہم سلطنتیں اور ادیان کیوں پڑھیں، ڈائریکٹ ہم سیرت کو کیوں شروع نہیں کر رہے. وجہ اس کی دیکھیں، آپ کو بیک گراؤنڈ کا جاننا ضروری ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان پر آ رہے ہیں تو اس وقت کیا حالات اور واقعات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کیوں ضروری تھا، اللہ نے کیوں ان کو بھیجا. اور پھر ان لوگوں کے متعلق جاننا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ پھر یہی لوگ آگے چل کے مسلمان ہونے تھے. تو آپ کو پتہ چلے کہ پہلے یہ لوگ کیا تھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر محنت کی تو پھر یہ کس طریقے سے اسلام قبول کیا انہوں نے. تو اس لیے بھی جاننا جو ہے وہ ضروری ہے اس کے اندر. تو اس وقت جو ہے یہودیت بھی جو ہے تھی. یہ یہودیت کیا ہے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی یہودا سے، انہی کو جو ہے یہ یہودی بھی کہا جاتا ہے، اسی اعتبار سے یہودی بھی کہا جاتا ہے. ورنہ اوورال جو ہے یہودی جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے جو ہے وہ اختیار کی. اور مدینہ میں جو یہودیوں کی جو قبائل تھے وہ 3 قبائل تھے، ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور بنو قریظہ تیسرا. اور خیبر میں بھی کچھ یہودی آباد تھے. اچھا، یہ وہ لوگ تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں اور اپنی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر ان کی واضح نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھی اور خوشخبری بھی دی گئی تھی. پھر عیسائیت تھی اس وقت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں ان کو عیسائی کہا جاتا ہے. یہ کہاں کہاں آباد تھے اس وقت؟ مصر میں، شام میں، عراق، حبشہ، روم جو بڑی سلطنت تھی، اور اس کے اکثر علاقوں کے اندر جو ہے عیسائیوں کو اقتدار حاصل تھا. اور یہ جزیرہ عرب کے علاقے نجران میں بھی آباد تھے، سلطنت تھی، اور اس کے اکثر علاقوں کے اندر جو ہے عیسائیوں کو اقتدار حاصل تھا. اور یہ جزیرہ عرب کے علاقے نجران میں بھی آباد تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ جو دین تھا اس کو چھوڑ کر ان کے اندر بھی بت پرستی وہ جو ہے وہ عام ہو چکی تھی. پھر جو ہے مجوسی جو ہے یہ آگ کی عبادت کرنے والوں کو کہتے ہیں. اور جبکہ اس کے علاوہ جو ستارے، چاند وغیرہ جو کی پرستش بھی ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے مجوسیوں کے اندر. اور ان کی سب سے بڑی جو قوت اس وقت تھی وہ فارس تھی. تو یہ 2 بڑی قوتیں میں آپ کے سامنے آگے بھی ڈسکس کروں گا. اور پھر جو ہے بدھ مت جو اس وقت دین، یعنی مختلف، ابھی تو ادیان میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، مختلف کیا کون سی پیروکاری لوگ جن چیزوں کی پیروکاری کرتے تھے اور پیروی کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. تو پھر اسی طرح بدھ مت بھی تھا، ہندو چین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں جو ہے اس دین کے پیروکار پائے جاتے تھے. تو یہ تو تھے دین. اب تک تو جتنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہودیت، عیسائیت جو ہے اور مجوسیت جو ہے اور بدھ مت ہے. اب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سلطنتیں. اس وقت بڑی بڑی قوتیں، بڑی بڑی حکومتیں کن کی تھی؟ وہ 2 قوتیں تھیں جو قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا گیا، روم اور فارس کی سلطنتیں. روم جو ہے یہ عیسائیت کی طرف جو نسبت کرنے والے، اور فارس جو تھے یہ دین مجوسیت کے نام لیوا تھے. میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ روم کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اگرچہ ان کے اندر بت پرستی عام ہو چکی تھی لیکن عیسائی وہاں آباد ہوتے. اور فارس کی طرف جو جن کی سلطنتیں تھیں وہ جو تھے وہ مجوسی تھے. اور جو ہے روم کی شکست سے جو ہے مکہ کے مشرکین جو ہے وہ خوش ہوا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ روم کے اندر، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ روم کے اندر عیسائی رہتے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ کتاب تھے، اہل کتاب تھے.
عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر جو ہے انجیل نازل ہوئی. تو جب فارس والے انہوں نے ایک دفعہ کیا ہوا حملہ کیا روم کے اوپر تو ان کو شکست دی, اچھے خاصے مارجن سے ان کو جو ہے ہرایا, کافی علاقے ان کے جو ہے وہ فتح کر لیے. تو جب مکہ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ فارس نے جو ہے روم والوں کو شکست دی ہے تو مکہ مشرکین مکہ جو وہ خوش ہوئے کہ دیکھیں اہل کتاب نے وہاں مار کھائی. کس سے مار کھائی؟ مشرکین سے, مجوسی مشرکین ہی ہیں, ان سے مار کھائی. تو اب جو تم مسلمان ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو, تم بھی اہل کتاب ہو اور تم بھی دیکھنا ہم سے مار کھاؤ گے اور تمہیں بھی شکست ہوگی. اس لیے اس اعتبار سے جو وہ باتیں کیا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے. تو سورہ روم جو ہے نازل ہوئی, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ غالب ہو جائیں گے. یعنی روم والے ابھی تو شکست کھا چکے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ غالب ہوں گے. اور اس میں جو ٹائم بتایا فی بضع سنین بتایا, یعنی کچھ عرصے کے بعد. یہ بضعن کا لفظ جو ہے یہ 3 سال سے لے کے 9 سال تک کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جب معاملہ کیا, یعنی عبداللہ ابن ابی نے جو ہے ان کو کہا کہ بھائی یہ مسلمان جو روم والے ہیں یہ دوبارہ جو ہے ان کے اوپر غالب آ جائیں گے. تو انہوں نے شرط لگا دی, تو 3 سال کی شرط لگائی اور 10 اونٹ لگا دیے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اگر رومی جو ہے یہ غالب نہیں آئے تو تم مجھے جو ہے 10 اونٹ دو گے, شرط لگی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اس طریقے سے شرط لگائی ہے. اور یاد رکھیے کہ اس وقت شرط جو ہے وہ حرام نہیں تھی, شرط کے حرمت کا حکم نہیں آیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بضعن کا لفظ جو ہے وہ 3 سے جو ہے 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ ایک کام کرو کہ شرط میں جو آپ نے 10 اونٹ رکھے ہیں اس اونٹوں کی تعداد بڑھا دو اور ان کو کہہ دو کہ آپ 3 سال کے بجائے 9 سال کا ٹائم پیریڈ رکھ لو. تو یہ شرط دوبارہ جو ہے کیا کہتے ہیں رینیو کی گئی اور یہ کہا گیا کہ بھئی چلو شرط کو جو ہے ہم 3 سال کے بجائے ہم 9 سال تک رکھ لیتے ہیں اور اونٹ کی تعداد بھی ہم بڑھا لیتے ہیں, 100 اونٹ رکھ لیتے ہیں. عبداللہ ابن ابی نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقریباً 7 سال کے اندر ہی روم کو جو ہے دوبارہ ان کے اوپر فتح یابی نصیب فرمائی اور انہوں نے اپنے وہ سارے علاقے جو فارسی جو ہے وہ جو ہے فتح کر چکے تھے ان کو دوبارہ اپنے کنٹرول کے اندر لے لیا. اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شرط جیت گئے. اور اس وقت تک جو ہے عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ مر چکا تھا, اس کا انتقال ہو چکا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے بیٹے سے جو ہے وہ اونٹ جو ہے وصول کیے, لیکن تب تک جو ہے وہ شرط کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو تم صدقہ کر دو. تو پھر وہ صدقہ کر دیا. اچھا, اب آتے ہیں عرب کے جو بدو قبائل تھے, یعنی اعراب جنہیں کہا جاتا ہے, جو عرب کے اندر جو تھے نا ان کے اندر کوئی سلطنتیں کوئی ایسی وہ جو نہیں تھی بلکہ قبائلی سسٹم تھا. جیسا کہ آپ کو پتہ آج کل بھی جو ہے بلوچستان کی طرف آپ دیکھیں تو وہاں قبائلی سسٹم ہے. ان میں جو ہے اکثر ان کے اندر جو ہے شرک پھیل چکا تھا اور یہ جو ہے یہ روم فارس یا دیگر کسی سلطنت کے تابع نہیں تھے. تو ان میں قبائلی سرداری کا نظام رائج تھا اور اکثر قبائل جو ہے وہ آپسی جنگوں کے اندر ہی یہ مبتلا رہتے تھے. اور قرآن کے اندر بھی اس میں اعراب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو یہ تھا موضوع نمبر 1. اب آتے ہیں موضوع نمبر 2 کی طرف کہ جس میں دینی اور سیاسی حالت کی طرف اس کی جو ہے نظر ڈالتے ہیں. سیاسی حالت تو اس کی یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے بیت اللہ کے متولی تھے, یعنی اس کا خیال رکھنا بیت اللہ کا. اس وقت جو آ رہے ہیں طواف کرنے کے لیے یا عمرے کے لیے آ رہے ہیں ان کو پانی پلانے کے لیے یا ان کی خاطر تواضع کرنے کے لیے جو ہے یہ جو ہے خیال کرتے تھے. اور اس لیے پورے عرب کے اندر ان کو جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور ان کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا. اور اس کے بعد جو دینی حالت تھی, دینی حالت میں یہ تھا کہ عمر ابن لوہی نامی جو ایک شخص تھا یہ شام سے جو ہے بت لے کر آیا تھا. تو اس نے جو ہے یہ مکہ کے اندر جو بتوں کی جو عبادت ہے یہ اس نے رائج کروائی اور پھر یہ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی. ورنہ یہ لوگ جو ہے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو اس وجہ سے یہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے, مالک بھی مانتے تھے اور رزاق کے مطابق سب مانتے تھے, لیکن بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے. اور اس کی وجوہات یہ ظاہر کرتے تھے کہ بھئی یہ جو بت ہیں یہ بت ہم اللہ کے ہاں جو ہے ہمارے سفارشی ہوں گے, اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. اور دوسرا ان کے اندر ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے اور مزید قریب کر دیں گے, اس وجہ سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. اور تیسرا یہ تھا کہ ہم جو ہے ان کے نام کی نظر و نیاز اور ان کی جو ہے قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے. بہرحال یہ ان کی من گھڑت جو اپنے تصورات تھے جس کی وجہ سے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. آگے جو ہے موضوع نمبر 3 ہے, اس کے اندر رسول کی بعثت کا مناسب وقت اور اقوام عالم کا انتظار. اب جب آپ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت جو ہے پائے جانے والے ادیان اور سلطنتوں اور اعراب کے جو حالات تھے, عرب کے جو حالات تھے ان کی گمراہی کے متعلق جان لیا تو اب آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہر طرف بت پرستی اور جو ہے ہر طرف جو ہے وہ دین مٹ چکا تھا, یعنی کسی بھی قدر جو ہے توحید تو کہیں نظر نہیں آتی تھی. لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مناسب وقت سمجھا کہ اب ایک پیغمبر کو بھیجا جائے جو کہ دوبارہ ان کی اصلاح کرے اور لوگوں کو توحید کا درس دے. تو یہود کا اگر آپ انتظار دیکھیں تو یہودی جو ہے وہ انتظار کرتے تھے کہ کب آئیں گے یہ رسول اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے. دیکھیں آپ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون، طلب کرتے تھے علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لیکن جب وہ ان کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے ان پہچاننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر کیا لعنت ہے کافروں کے اوپر. اسی طرح عیسائیوں کا بھی انتظار آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ صف کے اندر جو ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں تمہیں جو ہے کہ رسول کی خبر دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. فلما جاءهم بالبینات، جب رسول اپنے تمام دلائل کے ساتھ ان کے سامنے آئے، قالوا هذا سحر مبین، تو وہ کیا کہ ان کو جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ تو جادوگر، یہ تو جادو ہے. بہرحال تو اس آیت سے اور دوسرا ایک اور آیت ہے سورہ سبا کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی محض مکہ یا عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ ساری عالم انسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو نبی اور رسول تھے وہ تمام انسانوں کے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ جنات کے بھی رسول اور نبی تھے. اب آتے ہیں موضوع نمبر 4 کی طرف. رسول کی تعریف کیا ہے؟ لفظی اعتبار سے جو ہے رسول یہ پیغام رساں کے معنی کے اندر آتا ہے لفظی اعتبار سے، اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ وہ اللہ کا بندہ.